اپنے طور پر کرنا تو کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، مانگتا رہے، اب بھی پڑھتا رہے دعائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ایک 4 بچیوں کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ وراثت چھوڑ گیا ہے۔ بیٹا بھی ہے کوئی؟ کوئی بیٹا نہیں جی۔ اچھا، والدین 4 ہیں؟ کروڑ روپیہ چھوڑ گیا جی، وہ کیا کرے؟ بیٹیوں کا کس طرح حل؟ 2-3 سوالات ہم کر رہے ہیں، آپ پہلے یہ بتائیے کہ مرنے والے جو ہیں اس کے والدین ہیں؟ نہیں جی، والدین نہیں ہیں۔ اچھا، جو مرنے والا ہے اس کی اہلیہ ہیں؟ ہاں جی، اہلیہ ہے جی اہلیہ ہیں۔ ہاں جی۔ اور بیٹا کوئی؟ نہیں ہے۔ اچھا، 4 بیٹیاں ہی ہیں۔ ہاں جی، جی ابھی بتا دیتے ہیں، 1 کروڑ روپے مالیت آپ بتا رہے ہیں اور 4 کروڑ۔ چلے کوئی نہیں، 1 کروڑ کا یہ حساب کر کے آپ اس کو تقسیم کر کے جس پہ مرضی لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو مرنے والا ہے اس کی 1 تو بیوی ہے اور 4 اس کی بیٹیاں ہیں، ہاں جی، ہاں جی، اور شرعی طریقے سے اس کی تقسیم کیا ہوگی؟ ہاں جی، ہاں جی۔ جی مولانا۔ شرعی طور پر اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ 8واں حصہ تو بیوی کو دیا جائے گا، جی اس کی جو جائیداد ہے نا اس کا 8واں حصہ نکال کر بیوی کو دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو 4 بچیاں ہیں نا یہ 4 بچیاں 2/3 حصہ لیں گی، ٹھیک، 3 حصے جائیداد کے کر کے اس میں سے 2 یہ لے لے گی۔ صحیح۔ یہ حصے ان کے ختم ہو گئے بیوی اور بچیوں کے۔ اگر کوئی اس کا جدی ہے نا، یک جدی کوئی بھائی وغیرہ دوسرے، تو باقی جو تھوڑا بہت بچے گا وہ ان کو چلا جائے گا۔ نہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، یعنی کہ مرنے والے کے بھائی، اور ان کو ملے گا، ان کو چلا جائے گا۔ اور ان کو چلے گا جو بچے گا، 1/8 بیوی کا، 2/3 بچیوں کا، اور باقی جو بچے وہ ان کا جو جدی ہے بھائی۔ ٹھیک 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 ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ہمارے ہاں جائیداد کی تقسیم 24 حصے کریں گے، 24 جن میں سے 16 حصے جو ہیں وہ بیٹیاں لے جائیں گی، 2/3۔ 8واں حصہ جو ہے تیسرا 3 بنتے 24 میں وہ بیوی لے جائے گی، 3 اور 16 19 5 رہ جائیں گے، وہ لے جائیں گے یک جدی۔ مولانا بعض لوگ اپنے طور پر ہی وراثت کو اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں کہ 8واں حصہ تو چلو ماں کو دے دیا، جو بقایا بچتا ہے اس کی پوری اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، اور اس کے بعد جو باقی بچ گیا ان لوگوں کو جائے گا جن کو یہ دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ تقسیم جو ہے نا یہ ہمارا جو اہل سنت کا طریقہ، اہل حدیث ہیں یا حنفی وغیرہ ان کا طریقہ ہے کہ یہ پہلے جن کے حصے مقرر ہے اصحاب الفرائض ان کو دیتے ہیں، جو بچے اس بات یکجدی لے جاتے ہیں، بے شک وہ کتنی دیر کا۔ اگر امامیہ اور فقہ جعفریہ کے مطابق ہوتا تو پھر وہی تھا، بیٹیوں کے بیٹی کسی کو نہیں ملنا تھا، وہ کہتے اس کی اولاد موجود ہے دوسرے کو لیتے، پھر بیٹیاں تو انہوں نے جرم کیا، بیٹے کو جہاں ان کے سروں پر سرخاب کے پالا، اگر اولاد ہے اس شخص کی پھر کسی کو نہیں مل سکتا۔ ان کا جو ہے نا امامیہ اور شیعہ حضرات کے وہ یہی ہے کہ بیوی اور بعد میں جو کوئی بیٹی نہیں، ائمہ اہل سنت میں سے بھی کوئی اس بات کو نہیں، یہ یہی کہتے ہیں کہ جن کے حصے ان کو دے کر باقی یکجدی لے جائیں گے، بے شک وہ 1000 اس پہلے کا رشتے دار ہو، یہ ایسی تقسیم کرتے ہیں ہم اہل سنت اور اہل حدیث، مگر یہ شیعہ حضرات کے یا کیا کہتے ہیں اس کی اولاد کیا اولاد نہ ہوتی تو پھر دوسرے لیتے پھرتے، اولاد میں بیٹی اور بیٹے کا فرق کیوں کرتے ہو کافروں کی طرح؟ بیٹی کی اسی طرح کی اولاد ہے جیسے بیٹا، اس لیے جب اس کی اپنی نسل موجود ہے کیوں دوسرا کوئی لے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ مولانا ہم اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتے چلیں کہ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی سے آپ کی خدمت میں ہر روز رمضان المبارک میں عصر تا مغرب پیش کیا جائے گا۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، اجتماعی اور طلاق و میراث کے مسائل کے حل کے سلسلہ میں ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، مدبر، محقق، مؤلف، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز لائیو گلیکسی کیبل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08001117777۔ جی مولانا ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں کہ کوئی بندہ، شیخ شفیق صاحب کا سوال ہے جی، وہ ہمارے پاس تشریف فرما بھی ہیں، اور ان کا سوال ہے کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنے جائیداد میں سے
کسی بیٹے کو اگر سلس دے دے تو کیا اس کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو سلس لینے والے کو بھی اس میں حصہ ملے گا؟ ایک سوال یہ ہے کہ کال لیتے ہیں پھر جواب دیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی حضرت، ایک تو آواز تھوڑی آ رہی ہے ٹی وی پہ آپ کے چینل سے۔ اچھا چلے پہلا دن ہے، معاف کیجئے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی دوسرا یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت جو نفل ہیں تحیۃ المسجد کے، جی جی مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور آپ کس جگہ سے ہمیں کال کر رہے ہیں؟ جانا روڈ فیصلہ آباد۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سنا یہ ہے نا کہ اللہ پاک کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، کیا فرشتوں نے، ملائکہ نے اللہ پاک کی ذات کو دیکھا ہے؟ یہ پہلا سوال ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے۔ دوسرا سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا تو کوئی آیا فرشتوں نے اللہ کی ذات اقدس کو دیکھا ہے؟ جی پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہلا تھا کہ یہ جو مسجد میں داخل ہوتے تحیۃ المسجد کے 2 نفل ہیں، ہاں ہاں ان کی اہمیت ذرا واضح جی کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ یہ تحیۃ المسجد جو پڑھی جاتی ہے کہ مسجد میں آدمی داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے، جی جی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے۔ بالکل یہ سنت ہے، اچھا طریقہ ہے، مگر جو وقت مکروہ ہے ایسے وقت مثلا عصر کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، فجر کا یہ اذان ہو چکی ہے مسجد میں آتا ہے، تو پھر اختلاف ہو گیا۔ کچھ امت کے علماء تو کہتے ہیں کہ وہ کیا پڑھے گا، یہ نوافل ہے، ان کا تو وقت ہی نہیں ہے۔ جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ جی مولانا، ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، جی جی اس کو ٹیکہ لگتا ہے 10,000 کا یا 12,000 کا، ٹھیک ہے۔ وہ یہودی بناتے ہیں۔ ہاں ہاں تو اگر یہودی اتنے ہی برے ہیں ہاں ہاں تو پھر مسلمان ان کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ ہے، تو ان کا ٹیکہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مطلب ان کی جو ٹیکنالوجی انسانی جان بچانے کے لیے ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر گالیاں نکالتے ہیں تو پھر اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جی۔ ٹھیک۔ میرے بھائی یہ آپ کا سوال جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جان آئی ہے، یہ کوئی سوال ہے کہ دنیا جہان میں اچھے برے جو چیزیں بھی تیار کرتے ہیں قیمت نہیں، اگر وہ مفت دیتے ہیں لے کر اگر ہم استعمال کریں حلال ہو چیز تو کیا نقصان ہے؟ اور اگر اس کے لیے میں مثال دوں تو برا نہ جانے، یہودی تو خیر انسان ہے، مگر آپ کتے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا اگر کتا سکھایا ہوا اور شکار کرے تو اس کا پکڑا ہوا بے شک اس کے منہ میں مری جائے، آپ نے پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تھا کھا لے، اب کتے کے منہ میں مرا ہوا جانور ہے مگر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے چھوڑا تھا، اور وہ سکھایا ہوا کتا تھا کہ پکڑ کر لے کر بھاگ نہیں جاتا، آپ کے پکارنے پر رک جاتا، قرآن میں آتا۔ تو اب کیا کرے کہ کتے کا اللہ نے حلال کر دیا، تو اس میں کیا مسئلہ آپ کریں گے؟ یہودیوں کے بارے میں کوئی بات پوچھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح کام تو دنیا میں ہم لیں گے، اگر کوئی آدمی جوتیاں سیتا سلوائیں گے اس سے بہت شمار ہندو بھی ہوگا تو ہم دیکھتے پھریں گے کہ یہ ہندو ایسے جوتی نہیں سلوانی۔ نہیں، یہ جو پہلے کوکو کولا 7 اپ یہ نہ پیئیں وہ نہ پیئیں، یہ حلال تھی نا؟ نہیں بھائی آپ اور بات ہے وہ بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ جو کیا جاتا ہے نا کہ لوگ جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تو پھر کئی نیک لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی چیزیں خریدیں اور خواہ مخواہ ان کو فائدہ پہنچائے، ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مقاطع تو الگ چیز ہے، کئی ایسے موقع ہوتے ہیں بائیکاٹ کرنا پڑتا۔ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان میں سے نہیں گئے 3 آدمی جنگ تبوک میں، حضور نے اعلان فرما دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، 50 دن مسلمانوں نے ان سے بات نہیں کی، حتیٰ کہ بیویوں تک کو بھی آخری 10 دنوں میں کہہ دیا کہ روٹی رکھ دیا کرو بولنا نہیں۔ تو ایسی سزائیں جو ہوتی ہیں نا یہ الگ بات ہے، مسئلہ اپنی جگہ کہ یہودیوں کی بھی چیز اگر حلال ہے اس میں کوئی خراب چیز نہیں تو خرید سکتے ہیں، مگر اس لیے کہ وہ دشمن ہیں، ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ان کا کاروبار چمکائیں، ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جتنا بائیکاٹ اور مقاطع کر سکے کرنا چاہیے۔ ادنا چیز خرید لیں، ان کی اچھی بھی نہ خریدیں، وہ ظالم ہمیں پوری دنیا میں برباد کر رہے ہیں۔ اور